متقی کہتے ہیں پرہیزگار کے لیے ہدایت، نصیحت، فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ جیسے ہمیں اگر ڈاکٹر کے پاس اگر دوا لینے جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دوا دے دیتا ہے، وہ نہیں بتاتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب بتاؤ پرہیز کا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نہ ہی کہہ رہے ہیں جاؤ جو دوا کھا لیے جاؤ صبح شام۔ اتنا ڈر ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں تو جائز، جو بازار میں بک رہی ہے سب جائز چیز تو بک رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم وہ جائز چیز کھا لے اور زیادہ بیمار پڑ جائیں اور ہماری موت نہ آئی جائے۔ یعنی موت کی ڈر کی وجہ سے ہم خود پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بتاؤ، اور پرہیز کوئی وغیرہ وہ کہا کہ نہ کوئی پرہیز نہ ہے، سب چیز کھائیے۔ ہوتا ہے ایسا؟ تو مریض خود پوچھتا ہے بتاؤ پرہیز کیا ہے۔ تو یہی ہے ایک ڈاکٹر جو صرف خالی ہمیں دوا دیتا ہے، اور دوا بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور ڈاکٹر بھی بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا، تو ہم ڈاکٹر سے کے مشورے پہ وہ چیز منع کر دیتا، ہاں چاول مت کھائیے، ٹھنڈی چیز مت کھائیے، تو ہم وہ چیز نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس پر یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کھا لی تو ہماری بیماری اور بڑھ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو بس 100 روپے میں کام ہو رہا ہے کہ 10,000 روپے لگا، تو 10,000 روپے نہ لگے اس لیے بار بار ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں بتاؤ کوئی پرہیز تو نہ ہے۔ تو متقی بھی کہتے ہیں اسی کو پرہیزگار۔ پرہیزگار جیسے پرہیز جو اپنا ہے نا وہی والا پرہیز۔ اب اللہ تعالیٰ تمام ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، تو جتنا ڈاکٹر پڑھا ہے وہ اتنا ہی بتائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اسے تو آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتا ہے، کتنی سانسیں ہیں اس کی وہ بھی پتا ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، اور کیا کیا کر چکا ہے جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا قائم رہے گی، یعنی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ڈاکٹر کی بات پر ہم زیادہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانیں، جس طرح ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی لے لو، جتنا یقین ہمارا ڈاکٹر پر ہے اتنا یقین ہمیں اللہ کی کتاب پر نہیں ہے، اتنا یقین ہمیں چھوٹے بڑے سرکار پر بھی نہیں ہے۔ اگر چھوٹے بڑے سرکار پر یقین ہو تو جیسے ہم ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ پرہیز کیا ہے، ایسے ہی ہم علماء کرام سے پوچھے کہ چھوٹے بڑے سرکار کی زندگی کیا تھی، چھوٹے بڑے سرکار نے کیا حکم دیا ہے، کوئی پرہیز بتایا ہے کہ نہیں بتایا کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے۔ تو جتنا ہمیں ڈاکٹر کے جو 50 روپے کی دوا دے رہا ہے اس پر جتنا یقین ہے اتنا یقین ہمیں اللہ کے جو دوست ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھر بات ہی الگ ہے۔ تو جو ہمارے قریب ہیں، جہاں ہم حاضری دیتے ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے گھر والے بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اگر تم کچھ بھی حاصل نہ کرو، اب یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں تم صرف خالی سانس لیتے رہو، کچھ مت سوچو، نہ کچھ پڑھو، نہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کچھ مت کہو، خالی مسجد میں آ کے بیٹھے جاؤ یا لیٹ جاؤ، تو تمہیں ہر سانس کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ یعنی مسجد میں آنے کا یہ فائدہ ہو، تم کچھ مت پڑھو، سوتے رہو، مگر ثواب ملتا رہے گا ہر سانس کے بدلے۔ تو خالی ہم مسجد میں آ جائیں اور کچھ نہ پڑھیں تب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اے بندے میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو مسجد میں تو آ گیا، دنیا کے جھمیلوں سے نکل کے تو کم سے کم میرے دروازے پہ تو آ گیا، میرے گھر میں آ گیا، تو کچھ بھی مت پڑھ، تو بس ڈھو کے آیا ہے، ناج ڈھو کے آیا ہے، کتنی محنت کر کے آیا ہے، کچھ بھی کام کر کے آیا ہے، تو تھک گیا ہے، تو خالی سانس لیتا رہے تم یہاں پر، تو میں تجھے ثواب دیتا رہوں گا، نیکیاں دیتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اے بندے میں تجھ سے نفرت نہیں کرتا ہوں، میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر دشمنی ہوتی تو وہیں کہ وہیں تجھے جہنم میں ڈال دیتا، دنیا میں کائے کو بھیجتا میں؟ چاند سورج تیرے لیے بنایا، زمین تیرے لیے بنائی، بارش کا پانی تیرے لیے بنایا، چھت تیرے لیے بنائے، سب کچھ تیرے لیے بنائے، دنیا کے نظارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، پانی اور دال روٹی بنا دیتا، وہی زندگی بھر کھاتے رہتے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ دنیا میں جائے گا دال روٹی کھاتے کھاتے پریشان ہو جائے گا، تو اور بھی سبزیاں ہزاروں میں، چلو پیٹ بھر گیا، پیٹ بھرنے کے بعد اتنے پیڑ بوٹے ہیں، یہ کیوں بنائے ہیں؟ تو یہ سب انسان کے لیے کہ انسان کو اچھا لگے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں بتایا ہے کہ جس کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ ایک ہے بادل، جو آسمان ہے، آسمان دیکھنے سے کسی کا دل نہیں بھرے گا، جب بھی آپ آسمان دیکھو گے تمہیں طرح طرح کا الگ الگ ملے گا، ایک جیسا نہیں لگے گا تمہارے لیے، کبھی کچھ ہوگا بادلوں پہ، کبھی کچھ ہوگا، کبھی بادل کیسا ہی ہوگا، کبھی کیسا ہی، آدمی فرصت میں ہوتا ہے تو بادل بھی دیکھتا رہتا ہے،
تو آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز بنا دی ہے کہ کبھی اس سے دیکھنے سے کبھی انسان کا جی نہیں بھرتا ہے اس سے، تو ہم کبھی کبھی دیکھتے تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا بندے میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں. آکسیجن کی بات آ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو آکسیجن وینٹیلیٹر پہ جو لیٹتا ہے اس کا خرچہ پتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ جانتے ہوں گے لوگ، 50,000 25,000 20,000 روپے دن سمجھ لو. 4-5 دن اگر بریلی میں رہ لے جائے گے تو 1 لاکھ سے کم تو خرچہ آئے گا نا وینٹیلیٹر پہ لیٹر ہو. ایک صاحب تھے، ان کو پریشانی تھوڑی زیادہ آئی، سانس لینے میں پریشانی ہو رہی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس پہ آکسیجن دینا پڑے گی. 3 دن رہے، 3 دن میں 90,000 کا خرچہ آیا ان کا. اور ہے اچھے خاصے لکھپتی آدمی ہے، مگر عمر جو 60-65 سال کی. جب جیسے اس نے کتنے روپے ہوئے، 90,000 روپے آپ کا خرچہ. رونے لگے وہ. تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے لیے 90,000 روپے کیا آیا، آپ تو لکھپتی آدمی ہیں. بولے میں پیسے 90,000 کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں 3 دن رہا یہاں پر، جو مجھے تم نے سانس دی، آکسیجن دی، اس کا خرچہ جو ہے 3 دن کا 90,000 روپے آیا. اور میں 60 سال کا ہو گیا، اللہ نے کبھی مجھے آکسیجن کا پیسہ مانگا. اسی وقت انہوں نے 1 لاکھ روپے دیے اور اسی وقت توبہ کی اور اللہ کے نیک بندے بن گئے، زندگی گزار لی، بن گئے جنت. تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندو آؤ، میں تمہیں بخش دوں، کسی طریقے سے آ جاؤ. اللہ کے ہم مسجد میں آ جائیں خالی کچھ نہ کریں تب ہمیں ثواب ملتا رہے گا، فری میں ملتا رہے گا. مگر اللہ تعالیٰ اب ایسی چیز جو چیز فری میں ملتی ہے باقی قدر نہ ہوتی ہے. قدر انہوں نے کی تھی جنہوں نے اپنے سر کٹا کر اپنے بچوں کو قربان کر کے اسلام حاصل کیا تھا. ہمیں مل گیا فری میں اسلام. جو چیز فری میں مل جاتی ہے اس کی قدر نہ ہوتی. تو پرہیزگار یعنی کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہے اس سے وہی لوگ فائدہ حاصل کریں گے، وہی نفع پائیں گے جو پرہیزگار ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے ڈاکٹر پرہیز بتا دے تو ہم اس سے مان لیتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پرہیز بتا رہا ہے، ہم اس سے نہیں مانتے. تو ہمیں ڈاکٹر پر زیادہ ایمان ہے، زیادہ یقین ہے، زیادہ بھروسہ ہے، مگر اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ پر اور چھوٹے بڑے سرکار خواجہ غریب نواز پر ان پر یقین نہیں ہے. تم کچھ بھی کہتے رہو، دیکھا دوری چکر تو لگایا ہوں گے تمہارے اجمیر شریف اتنی بار ہو جائے، مدار صاحب اتنی بار ہو جائے، مگر بات ہے کو نہ مانیں گے. بات ہم ڈاکٹر کی تو مان لیں گے، وہ تمہاری نہ مانیں گے. تو آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے. تو اگر ہم قرآن پاک سے اگر ہم فائدہ لینے چاہ رہے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا، نہ لینا چاہیں گے تو نقصان ہم ہی کو ہے، کسی کو نہیں. تو اس کتاب میں پچھلی بار آپ نے سنا تھا کہ کتاب میں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ متقی پرہیزگار کرتے ہیں، جو پرہیز کرنا چاہتے ہیں. جو پرہیز نہ کرے گا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ بھی زندگی گزارتا پھر. دوسری بات آئی الذین یؤمنون بالغیب، اور جو بے دیکھے ایمان لائے. پہلے تو یہ کہہ دیا یہ کتاب بہت بلند کتاب ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس کتاب میں قرآن پاک میں پرہیزگار لوگ ہی فائدہ حاصل کریں گے. الذین یؤمنون بالغیب یعنی پرہیزگار اور متقی لوگ کون ہیں، ان کی نشانی بتائی جا رہی ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لائے. وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ پرہیزگار کی پہلی نشانی ہے. ان کی بتایا گیا اس آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا، ایمان والے لوگوں کا ایک خوبی بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر یہ دی، جیسے ایمان کن کن باتوں پہ لے کے آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ قرآن نے یہ کہہ دیا جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویسے اتنا کہہ دیا. اب اس کو سمجھائے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جیسے کتابیں تو موجود ہوتی ہیں، چاہے تو کوئی پڑھ لے، مگر ماسٹر جب تک پڑھانے والا نہیں ہوگا تو ہم کتاب خود پڑھ نہیں سکتے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف تو بھیج دیا، مگر اس کو سمجھانے والے کی بھی ایک ضرورت ہے. تو سمجھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بغیر دیکھے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اب سمجھانے کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. بغیر دیکھے کوئی آدمی دیکھے ہوگا، یعنی کوئی آدمی نہیں دیکھ کے آیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ ایمان کی پہلی صورت ہے کہ بغیر دیکھے ہوئی چیز سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر کی بات ہم نے مانی ہے کہ چاول نہ کھائیں تو پیٹ میں درد ہوئی ہے، سردی زکام ہوئی ہے،
تو اس سے زیادہ سب سے زیادہ رسول اللہ کی بات ماننا پڑے گی. تو یہ یقین ہو، یہ مانے، ہم دل سے مانے کہ ہاں دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. اس میں بالکل بھی اگر سوچ لیا تم نے، سوچے پتو نہ ہوں گے کہ نہ ہوں گے تو ایمان رہو ہی نہ کہیں. ڈاکٹر ایک دفعہ چاول بنے کرتے تو کہتی بڑی بریانی بڑی دری ہو، دعوتیں چل رہی ہیں. اب بیماری چل رہی، جیسے دعوت آ رہی بیماری چل رہی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بیماری سے شفا عاجلہ عطا فرمائے. تو بغیر دیکھے ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم زندہ دوبارہ ہوں گے. ڈاکٹر سے زیادہ اس کتاب کو ماننا ضروری ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے کھرنجا میں، تو کبھی ہم جا سکتے ہیں. باقی تیاری کر کے رکھیں گے. کوئی پتہ چل جائے کہ ہمارے گاؤں پر حملہ کرنے والا ہے، یا پتہ چل جائے کہ چور آئے گئے ہیں چڑیا بکریاں کھول کے لے جاتے، تو ہم کتنے رات بھر جگیں گے نہ جگیں گے کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے. تو ہم چوروں کے نقصان کی وجہ سے اگر کہوں دوسری جگہ کا کڑیلا پڑیلا کہوں، اگر بھینسی اگر کہیں کھلی جاتی ہے نا، تو دوسرے گاؤں والے پہلے ستر تو کوئی یاد ہے یار بھینسی یار چور آئے گئے یا صحیح سے رکھی ہو. یعنی ایک مثال دی جا رہی، جو آدمی جس کا کام کرتا ہے، یعنی ہم اس پر تو زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں، مگر دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمیں دوسرے کی سن لی. ہم نے چور دیکھے نہیں ہے ابھی، خالی یہ پتہ چل گیا کہ ہاں چور آئے گا، تو ہم نے بات مان لی اور اپنا انتظام بھینسیاں اندر کر لیں، چڑیاں بکریاں اندر کر لیں، اپنی کھٹیوں اندر ڈال لیں. برو ماننے والی بات رہا ہے، یہ سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ہم نے جو کچھ نہیں ہے، ایک آدمی کے بتائے ہوئے سنی بات پر یقین کر لیا کہ ہاں چور آئے گئے، اپنا انتظام رکھیں گے، تو اس کا بھروسہ کر لیا ہم نے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہوں گے. اگر تم نے سمجھے پتہ نہ ہوں گے کہ نہ ہوں گے تو سمجھ لو ایمان ہی نہ رہا. ایمان نہ رہا تو ہم ہر کام میں پیچھے رہیں گے، نہ نماز میں آگے رہیں گے، نہ زکوٰۃ میں آگے رہیں گے، نہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. اب پتہ ہی نہیں، اپنی مرضی سے چلتے رہو. تو یہی ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے ویسے ہی ہمیں ماننا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے. اور دوسرا، قیامت کا قائم ہونا، یہ ماننا بھی ضروری ہے. یہ بھی ایمان میں بغیر دیکھی ایمان لانے. سب سے پہلے دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، یعنی پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی. تیسرا، اعمال کا حساب ہونا. یہ بھی جو ہم کر رہے ہیں اس کا بھی اعمال کا حساب. اب اس سے حساب لگا لے یار، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسان بنائے تھے، ان کا حساب کیسے کر لے گا ایک اللہ تعالیٰ ہوئی کے؟ تو اللہ تعالیٰ پورے کروڑوں اکیلا ہو کے پوری دنیا کا حساب کتاب کیسے لگائے گا وہ؟ اب سب کے جو موبائل ہوں گے، کم سے کم 50 لوگ ہیں، 50 لوگوں 25 لوگ تو لے کے ہی آئے ہوں گے. کس کے فون میں کتنا ڈاٹا ہے، کتنا پیسہ ہے، پہلے ہی میں تمہیں بتا چکا ہوں. موبائل والا جاننے آئے، کسی کے موبائل میں کیا وہیں بیٹھے جاننے آئے وہ تم کتنی سمیں کہاں بات کر رہے ہو. چور بھی پکڑے جاتے ہیں، مرڈر وغیرہ ہو جاتا ہے تو فون سے ہی پتہ چل جاتا ہے کس سے بات ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے. تو انسان کا بنایا ہوا موبائل، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا، تو انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کی خبر رکھ رہا ہے کہ میرا موبائل کہاں چل رہا ہے، کتنے پیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب نہ کر پائے گا کہ آپ سوچ رہے کو ڈکیا کے پیچھے پیچھے لگی آگے کوئی بڑے آدمی کے پیچھے ڈکیا کے اللہ تعالیٰ نہ دیکھ پائے گا. ایسا نہ ہوگا جیسے آج سم پتا رہی ہے تم کہاں پر ہو کہاں پر نہیں ہو، جیسے میپ چل رہا ہے ایسے ہی قیامت میں میپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا میپ. ایک کیمرہ لگاؤ تو ہم شادی بیاہ ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی آدمی جلدی کوئی رسول اللہ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، اب پتہ چل گیا ویڈیو بن رہی ہے، تو آدمی وہی دیکھ لو یار ویڈیو آ جا کے یار چچا رسول اللہ کھا رہے ہیں. تو آدمی کے ڈر کی وجہ سے، ہم کیمرہ کی وجہ سے، کیونکہ انسان نے تو کیمرہ بنایا ہے، تو انسان کا بنائے ہوئے کیمرے سے تو ہم ڈر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کیمرہ کیسا ہوگا؟ تو یہ سب سمجھانے کی بات ہے. یہ سمجھے ہم خود عقل سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ حساب، یعنی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور قیامت یعنی تمام دنیا ایک بار سب فنا ہو جائے گی، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جیسے ڈاکٹر سے زیادہ ماننا ہے. اور تیسری کہ اعمال کا حساب ہوگا، جو ہم اچھے برے کام کر رہے ہیں وہ سب حساب ہوگا، کہاں ہم نے بات کی ہے، کہاں کیا بات کی ہے، سب کچھ یہ ہمارا حساب ہوگا. اور جنت اور جہنم یہ سب ہیں، گھر کے گاؤں میں ہیں. بہت سے تو منہ پہ کہہ دیتا، تمہارے منہ پہ کہیے کہا تو کون دیکھے آؤ قبر میں کہا ہو تو کہتا ہے نا کہ قبر کا حال مردہ جانے، مردہ کیوں جانے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں بتایا قبر میں کیا ہوگا. ہوتا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ پر ایمان رکھیں گے تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد جو کچھ ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. تو بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اگر ہمارا پختہ ہوگا تبھی ہم ہر کام میں آگے رہیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، ہماری زبان بھی اچھی رہے گی، دوسرے کے ساتھ میں تعلق بھی اچھے رہیں گے. اور بیاہ شادی ہوں گے تو ہم جو نہ کریں گے، بہو کھائے تو ہم نہ کھائیں، بہو نہ کھائے تو ہم نہ کھائیں. یہ سب ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہ ہے. تو صحیح سلامت کیسا ہی ہوگا، وہ ایسا نہیں کرے گا. آدمی ہر آدمی بنانے کی سوچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک آدمی جو کاٹتا ہے رشتہ داری کو، کاٹتا فرقہ بندی پھیلاتا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ اب جو جیسے گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ نافرمانی کرے گا ویسے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، مگر یہاں پر تو تمہیں ایک ہو کے رہنا ہے، نہ رہنا ہے۔ ہم نے نماز نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، چاہے تو ہمارا ڈنڈا پھیلے یا جہنم میں سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچائے۔ تمہیں سب سے محبت کرنا، ہاں تھوڑی بہت اگر ہوئی جاتی کھونٹا چھڑیا پکڑ جائے پیچھے، پہلی بات تو ہونا نہیں چاہیے، ہو جائے تو اپنے ملا لے واقع لے۔ کون سی زندگی ہے ایک کھونٹا کے پیچھے 17 سال جیل کاٹ کے آئے بتاؤ؟ تو نے کھونٹا کے پیچھے شاید وہی ہم تو چھوٹے چھوٹے واٹر میں معلوم نہ آئی، کھونٹا کے پیچھے بتاؤ، کھونٹا وہیں کے وہیں رہو، باؤ کو معلوم نہ آئے کہ میرے پیچھے کون مرے گا، کون قتل ہوا، کون جیل میں ہوا۔ اب بھینسیوں بتا رہی کہاں سے کہاں رکی ہوگی جائے گے، تو اونٹا کھونٹا چھڑیاں پکڑنے کے پیچھے پہلی بات تو ہمیں خود ہی حفاظت کرنا چاہیے، جو چیز ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو یہی ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور یہ سب باتیں ضروری ہیں۔ ہمارا ایمان پکا ہوئے گا تو سمجھ لو ہم اگر اللہ کی فرما برداری نہ کر پا رہے ہیں تو سمجھ لو ایمان ہمارو ایسو ہی ہے، پھسڑو نہ آئے، انڈو کی طرح نہ آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پہلے کریں کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات زیادہ ماننا ہے کہ ہم قرآن کی اور اللہ کی اور رسول کی بات زیادہ ماننا ہے۔